Assalamu alaikum. Hopefully you are all well. Welcome on my YouTube channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Tehreek Aligarh, Sir Syed Ahmad Khan. In this lecture we will know about complete Tehreek Aligarh. پاکستان افیئرس سیریز کا یہ 5واں لیکچر ہے اور جو آج کا لیکچر ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد کی خدمات. یہ لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس لیکچر کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ میں ہم سب سے پہلے تحریک علی گڑھ کے انٹروڈکشن کو دیکھیں گے, اس کے بعد ایمز آف تحریک علی گڑھ کو دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم سم اسپیکٹس آف علی گڑھ پولیٹیکل سروسز اور پولیٹیکل اسپیکٹس کو دیکھیں گے, اور اس پارٹ 1 میں ہم لاسٹ پہ دیکھیں گے ایجوکیشنل سروسز آف علی گڑھ مینس سر سید احمد خان. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تحریک علی گڑھ کا انٹروڈکشن. بیفور انڈیپینڈنس 1857 آل تحریکس ور ورکڈ آن کریکشن اینڈ سالو پرابلمس, بٹ آفٹر وار آف انڈیپینڈنس 1857 علی گڑھ تحریک ورکڈ آن ایجوکیشن. کیا تھا کہ 1857 سے پہلے جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں تھیں وہ کیا تھی, مسلمانوں کے اصلاح اور ان کے پرابلمس کو سالو کرنے کا کام کر رہی تھیں. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ جو تحریک تھی علی گڑھ تحریک, اس نے کس پہ کام کیا, ایجوکیشن پہ کام کیا, اور اس کا جو پہلا پلر تھا وہ کیا تھا, MAO کالج علی گڑھ. ٹھیک ہے. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 مسلم انوالوڈ ان ہیوج پرابلم. کیا ہوا, مسلم بہت سارے پرابلم میں اور پریشانیوں میں کیا ہو گئے, پھنس گئے. دا برٹش امپلیمنٹڈ اے نیو ایجوکیشن پالیسی اینڈ ڈراسٹک چینج. کیا ہوا کہ جو برٹش تھے اس نے جو ایجوکیشن پالیسی تھی وہ کمپلیٹلی چینج کر دی. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا, عربک ہو گیا, پارشین ہو گیا, اور ریلیجین ایجوکیشن بینڈ ان اسکول. کیا تھا کہ برٹش نے ایک تو نیو ایجوکیشن پالیسی کیا تھی امپلیمنٹ کر دی, اس میں سے اس نے کیا کیا, عربک کو نکال دیا, پرشین کو نکال دیا, اور ریلیجن ایجوکیشن کیا تھی اسکولوں میں اس کو کمپلیٹلی بین کر دیا. تو یہ ہمارا تھا انٹروڈکشن. نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایمز آف علی گڑھ تحریک. کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے. سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیمانڈز ٹو گورنمنٹ جابس فار مسلم. اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان انگریزی پڑھ کر سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. کیا کہ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی برٹش سے کہ ان کو جابز پرووائڈ کی جائیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے مینٹین دا ویلڈ ویلیوز آف مسلمس ان سوسائٹی. کہ مسلمانوں کی جو جائز حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اس تحریک کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی جائز حیثیت برقرار رکھنے کے قابل ہو جائیں. برے صغیر میں مسلمان حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے, اب ان کی حکومت کیا ہو گئی تھی, ختم ہو چکی تھی, اور وہ اپنی حیثیت بھی بیچارے کھو بیٹھے تھے. اس تحریک کا مقصد ان کی جائز حیثیت کو برقرار رکھنا تھا. اور لاسٹ میں اور تھرڈ ون جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے بلڈ آ ریلیشن ود برٹش. کیا ہے, انگریزوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. اس تحریک کا تیسرا بڑا مقصد انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کے لیے انگریزی زبان سے آشنائی بہت ہی ضروری تھی. چنانچہ اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کی طرف بھی متوجہ کیا گیا تاکہ مسلمان سارے مقاصد حاصل کر سکیں اور کیا کامیابیاں سمیٹ سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس سم اسپیکٹس آف علی گڑھ پولیٹیکل سروسز اینڈ پولیٹیکل اسپیکٹس. سب سے پہلے جو آ جاتا ہے اس میں ہمارا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, رسالہ اسباب بغاوت ہند. کیا ہوا, تحریک آزادی کی ناکامی کے بعد جو اس کی ساری ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی. کیا ہوا کہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے ساتھ مل گئے, اور کیا ہوا, انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے چن کر بدلے لے رہے تھے. مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا تھا, اور ان کی کیا ہو گئی تھی, جائیدادیں ضبط ہو رہی تھیں. مسلمانوں کو مدارس کو دی جانے والی امدادیں بھی بند کر دی گئی تھیں. مسلمانوں کی عزت ہو گئی, جان ہو گئی, اور مال کیا تھا, غیر محفوظ ہو کے رہ گیا تھا. اس وقت سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا.
جس میں سر سید نے انگریزوں کو اس بات سے باور کرایا، ان کو یقین دہانی کرائی کہ جنگ جو ہوئی تھی، آزادی جنگ ہوئی تھی 1857 جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس میں صرف اکیلے مسلمان ہی ذمہ دار نہ تھے بلکہ ہندو بھی برابر کے شریک تھے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے انگریزوں کو تلقین کی کہ اگر وہ اس خطے پر حکومت اپنی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے کام لیں، اگر وہ حسن و سلوک سے کام نہیں لیں گے تو یہ غدر ہوگا، غدر کیا ہنگامے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس رسالے کے لکھنے کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک تھا انگریزوں کا وہ کچھ بہتر ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کرنا شروع کر دیا رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھنے کے بعد۔ یہ تو ہمارا تھا فرسٹ پوائنٹ۔ جو سیکنڈ پوائنٹ پہ ہے وہ اردو لینگویج کنفلکٹ ہے 1867۔ اس میں کیا تھا کہ 1867 میں ہندوؤں نے اردو زبان کو عدالتوں میں ختم کروانے کی تحریک شروع کی، تو سر سید نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اردو زبان ہندی، عربی، فارسی زبانوں سے مل کر بنی تھی اور مسلمانوں کا یہ تہذیبی ورثہ بھی اسی زبان میں تھا۔ کیا تھا؟ مسلمانوں کا جو تہذیبی ورثہ تھا وہ بھی اسی زبان میں کیا تھا؟ انوالو تھا۔ لہٰذا 1882 میں تعلیم کمیشن نے اردو زبان کے خلاف اقدامات کرنے شروع کیے، تو اس وقت آپ نے اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ قرار دے دیا اور تعلیم کمیشن کو اس بارے سے اظہار رائے کرنے سے باز رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ مین کے صرف واحد ڈیفینڈر تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے اردو زبان کی بقا کے لیے جنگ لڑی اور وہ اس جنگ کو جیتے بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹیبلش محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا۔ اس میں کیا تھا کہ سر سید مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کے خلاف تھے، لیکن جب ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، روز بروز وہ مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے لگ گئے، تو سر سید نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1893 میں محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا قائم کی۔ یہ جماعت مسلمانوں کو فعال ترین جماعت تھی۔ کیا تھا اس میں؟ اب مین پوائنٹ کیا ہے کہ محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا کب قیام میں آئی؟ 1893 میں۔ اور اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ 1867 میں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، جو لوگ آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز کاپی اور پینسل ساتھ لے کے بیٹھا کریں۔ یہ کچھ پوائنٹ ہیں، ساتھ ساتھ کمپلیٹ جو لیکچر ہے اس کو نوٹ کر لیا کریں اور اپنے نوٹس ساتھ ساتھ بناتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ والے نوٹس آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی لیکچر میرا یہ سن رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ، میرے دوست احباب، میرے پیارے بھائی، وہ کیا ساتھ ساتھ نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی اگر آپ کی کیوری ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کو لے کر، کسی بھی پوائنٹ کو لے کر، تو آپ فرینڈلی کمنٹ سیکشن میں میرے سے آ کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ہر کمنٹ کا رپلائی کروں گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے اسٹیبلشڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن۔ جس میں کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے 1888 میں انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن قائم کی۔ ان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ کانگریس کے پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا۔ اس تنظیم میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سر سید احمد نے یہ ڈیولپ کیا تو صرف اس میں اونلی مسلمز ہوں گے، اس میں کیا تھے؟ ہندو بھی شامل تھے جو کانگریس سے متضاد نظریات کے مالک تھے۔ آپ نے کانگریس کے مخلوط قومیت کے قیام کی مزاحمت کی۔ اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے ڈینائی رول گیٹنگ جابس بائی کمپٹیٹیو ایگزام۔ کیا کہ کھلے مقابلے کے امتحانات کے ذریعے ملازمتوں کے حصول کی کیا کی آپ نے؟ مخالفت کی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ایڈوائز سیپریٹ فرام کانگریس۔ کیا ہے؟ کانگریس سے دور رہنے کی تلقین۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ کانگریس سے علیحدہ رہیں، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، وہ ہندو مفادات کے لیے کام کر رہی تھی، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو اس سے علیحدہ اور دور رہنے کا مشورہ دیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری۔ اب ٹو نیشن تھیوری کیا تھی جو سر سید احمد خان نے پیش کی؟ 1867 میں ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ اردو کے بجائے ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے۔ سر سید ان کی جو چال تھے وہ بھانپ گئے۔ اس مطالبے کی آڑ میں در حقیقت جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو ملیہ میٹ ختم کر دینا چاہتے تھے۔
بالکل ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سر سید ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس خوبصورت دلہن کی خوبصورت آنکھیں کہا کرتے تھے، لیکن جو ہی یہ مطالبہ سامنے آیا، سر سید نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، اور اگر یہی صورت حال رہی تو دونوں قومیں زیادہ دیر تک اکٹھی نہیں رہ سکیں گی۔ کیا تھا کہ سر سید احمد خان خود ہندوستان کو ایک دلہن کہتے تھے اور ہندوؤں اور مسلمان کو اس خوبصورت دلہن کی آنکھیں کہتے تھے، لیکن جیسے ہی 1867 میں جو اردو کنفلکٹ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، سر سید احمد خان ان کی چال کو بھانپ گئے اور کہہ دیا کہ یہ دو قومیں اب زیادہ دیر تک اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ 1906 میں مسلمانوں کے ایک وفد نے سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند سے ملاقات کی تھی اور جداگانہ حق کے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس مطالبے کی منظوری سے مسلمان کے حوصلے کیا ہو گئے، بلند ہو گئے، کیونکہ ان کے جداگانہ حق کے انتخابات کا مطالبہ جو تھا وہ کیا ہو گیا تھا، تسلیم ہو گیا تھا۔ اس وفد کی جو تشکیل اور تیاری وائسرائے ہند سے ملاقات تحریک علی گڑھ کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مسلم لیگ لاسٹ میں۔ مسلم لیگ کا قیام بھی تحریک علی گڑھ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ لاسٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سروسز آف علی گڑھ مین کے سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے جو سروس آتی ہے وہ مراد آباد میں فارسی مدرسے کا قیام ہے۔ 1859 میں جب سر سید مراد آباد میں صدر کے عہدے پر فائز تھے تو آپ نے یہاں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ سر سید نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز بھی یہیں سے کیا۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے غازی پور میں انگریزی سکول۔ 1862 میں سر سید کا تبادلہ غازی پور کر دیا گیا تو آپ نے وہاں ایک انگریزی سکول قائم کیا۔ سر سید احمد خان انگریزی زبان اور تعلیم کو مسلمان کے لیے کیا سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے۔ اس سکول کا سنگ بنیاد رکھتے وقت سر سید نے اللہ سے تعلق اور تعلیم کی قدر و قیمت کی وضاحت کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمیٹی پیٹیشنر ڈیولپمنٹ ایجوکیشن، مطلب کہ سر سید احمد خان نے 1870 میں انگلستان سے واپسی پر کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمان قائم کی۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری سکولوں اور کالجوں میں جو طلباء کی تعداد کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرنی تھی کہ مسلمان جو طلباء ہیں وہ کیوں تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ تو جب اس کمیٹی نے تحقیق کی تو لاسٹ میں بات یہ ثابت آئی کہ مسلمان جو طلباء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے محمدن کالج فنڈ کمیٹی، ٹھیک ہے۔ اس کمیٹی کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے لیے الگ کالج کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کرنا تھا۔ حکومت ہند نے اس کمیٹی کو بہت پسند کیا اور وائسرائے ہند لارڈ بروک نے اپنی جیب سے 10,000 روپے کا چندہ دیا اس کمیٹی کو۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایم اے او ہائی اسکول اور ایم اے او کالج۔ اب یہ کیا ہے، سکول 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں اس سکول کا افتتاح کر دے گئے۔ کب کیا؟ 24 مئی 1875 کو، اور 12 نومبر 1875 کو سر ولیم میور نے اس سکول کا معائنہ کیا اور 1,000 روپے بھی عطیہ دیا۔ اس میں ہی ملازمت کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سکول کا انتظام مولوی سمیع اللہ خان کے ذمہ تھا۔ ایم اے او کالج، سر سید جانتے تھے کہ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ کسی بھی میدان میں ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جولائی 1876 کو سر سید ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ انہوں نے مستقل طور پر علی گڑھ میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے لارڈ ڈلٹن نے ایم اے او کالج کا افتتاح کیا۔ 1888 میں سر سید احمد خان نے پنجاب کا دورہ کر کے اس کالج کے لیے بہت سارا چندہ اکٹھا کیا۔ لوگوں نے دل کھول کر آپ کی امداد کی، چندہ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کالج ہندوستان کے مسلمانوں کی عظیم درسگاہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور سر سید کی وفات کے 22 سال بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انفارم اسلامک اینڈ ایسٹ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ۔ اس ایم اے او کالج میں طلباء کو اسلامیات لازمی اور مشرقی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بدین وجہ بر صغیر کے مسلمان اس کالج کو اپنا مرکز خیال کرتے تھے، کیا کہ جو یہ ایم اے او سکول تھا پھر وہ کالج بنا
اور پھر وہ یونیورسٹی میں ڈیولپ ہو گیا تو بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ اس کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آل انڈیا یا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں اپنی تعلیم و ترقی میں مزید اضافہ اور نکھار پیدا کر سکیں۔ اس کانفرنس کا اجلاس مختلف شہروں میں منعقد کیے جاتے تھے۔ اس کانفرنس کے جو اجلاسوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو دیگر مسائل ہوتے تھے ان کو بھی زیر بحث لایا جاتا تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان سے مسلمان قوم کے نمائندے ایک جگہ جمع ہوں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان پر کیا کریں، تبادلہ خیال کریں اور ان کے کیا کریں، حل کی تجاویز پیش کریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد خان نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا مقصد مسلمانوں کو انگریزی مغربی علوم سے روشناس کرانا تھا۔ سر سید نے کئی مغربی کتب کا ترجمہ اردو میں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام کئی اردو کتب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا تاکہ جو برٹش کے جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کے خیالات اور افکار کو سمجھ سکیں۔ جب سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تو آپ نے 3000 روپے خرچ کر کے ایک بلڈنگ تعمیر کرائی جس سے اس سوسائٹی کے دفاتر قائم کیے گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ۔ سر سید نے 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا اجرا کیا۔ اس کا ایک کالم اردو اور دوسرا کالم انگریزی زبان میں ہوتا تھا۔ اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو سر سید نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کا تحفظ کرنے کے لیے اردو زبان کو بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ مین کہ جب 1867 میں اردو کنفلکٹ پیش آئے تو آپ نے ایک سوسائٹی ڈیولپ دی جو کہ اس کی بقا کے لیے ڈیولپ کی گئی، اردو کی بقا کے لیے کہ مسلمانوں کا جو تہذیب و تمدن ہے وہ کیا کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے اسٹارٹ سمپل رائٹنگ ان اردو۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ سر سید صرف انگریزی ہی کی طرف مائل نہ تھے بلکہ وہ اپنی زبان اردو کی ترقی کے لیے بھی ہر وقت کوشاں تھے۔ سر سید سے پہلے اردو میں بڑے پرتکلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سر سید نے اپنی تحریروں میں سادہ آسان زبان کو رواج دیا تاکہ عام لوگ آسانی کے ساتھ اردو بول سکیں اور اردو کو سمجھ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں پہ آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کا فرسٹ پارٹ تھا، سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے جو نیکسٹ پارٹ آئے گا وہ اس سے آگے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ہم نے کیا دیکھا ہے؟ سب سے پہلے انٹروڈکشن کو دیکھا ہے، اس کے بعد ایمز آف علی گڑھ تحریک کو دیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہے؟ سم اسپیکٹس آف علی گڑھ کو دیکھا ہے، اس کے بعد ایجوکیشنل سروسز کو دیکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو آج کا میرا لیکچر ہے وہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ میں لاسٹ میں اگین آپ کو پھر کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی کیوری ہے تو آپ فرینڈلی آسک ان کمنٹ سیکشن، آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی میرے لیکچر کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی سپورٹ ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہے ویڈیو بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔